سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے اپیرنٹلی ایک گرینیڈ حملہ جو ہے وہ کیا گیا، اس کا مطلب ہے سیکورٹی پروٹوکول جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا، لیکن ایون یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے لاسٹ نائٹ اس کی رپورٹس ملی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایسے فورسز موجود ہیں جو کہ ڈسرپٹیو ٹینڈنسیز کے ساتھ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو اگر ہم سیکورٹی لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، یہ الزام لگے گا کہ جی دے وانٹ ٹو پروجیکٹ اے اسپیسیفک انڈیویجول ایز اے فورتھ کمنگ پرائم منسٹر. بات ایسی نہیں ہوتی ہے. جو پرومیننٹ پولیٹیکل فگرز، سوشل فگرز، جوڈیشل فگرز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے چونکہ بات کی تو ایک اور جو ایک ٹرینڈ ریسنٹلی پچھلے چند مہینوں میں دیکھا گیا، وہ چند سیاستدانوں کے حوالے سے دیکھا گیا کہ وہ چلے کے اوپر چلے جاتے ہیں، چلے کے اوپر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کسی دوسری سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں، یا سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ پتہ کرایا آپ نے چلے کے لیے کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ سوال ان سے بنتا ہے، ہم سے اس لیے نہیں بنتا. میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے. اچھا. وہ اگر کچھ وقت کے لیے روپوش ہوئے ہیں اور اس کے بعد منظر عام پر آتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں، یہ ان کا سیاسی کردار ہے، یہ ان کا سیاسی سفر ہے، اور وہی اکاؤنٹیبل ہیں کہ اپنے اس رویے کو ایکسپلین کر سکے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ان کا یہ جانا آپ کے خیال میں آرگینک ہے اور اپنی مرضی سے؟ میری رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے، میری رائے یہی بھی ہو سکتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ ان کا عمل ہے. ان کو پبلک پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ کیوں روپوش ہوئے اور انہوں نے کیوں یہ سٹانس لیا. آپ کے خیال میں اس میں ڈر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں بتانا چاہتے؟ کسی قسم کی بھی اسپیکولیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے تحت یہ کہا ہو، میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کنوکشن کے تحت یہ بات کی ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایکسپلینیشن ان کی بنتی ہے، ہماری نہیں بنتی. ان کی ایکسپلینیشن جس کو اٹھایا گیا انہوں نے بتانا ہے، یا غائب ہو گیا. میں کل کو میں غائب ہوتا ہوں 40 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، 100 دن کے لیے. جب میں منظر عام پہ آؤں گا تو یہ ذمہ داری تو میری ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ میں جبر کے تحت ہوا ہوں، اپنی مرضی سے ہوا ہوں، یہ اشارے دوں. تب حکومت پہ ذمہ داری یا کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی جا سکے گی. جب تک انہوں نے خود کوئی ایویڈنس نہیں دیا تو میں کیسے کوئی پوزیشن لے لوں؟ اچھا، تو جو آپ کی نظر میں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، فی الحال اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ انٹرویوز بھی وہ جو دے رہے ہیں وہ سارے اپنی مرضی سے ہی دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے جو جبر کا ایلیمنٹ ہے اس پہ بھی کوئی اشارتاً بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس پہ کوئی رائے زنی کی جا سکے. اچھا ٹھیک. میں ایک کل ہی آپ کے یہاں پہ اسلام آباد کے باہر جو ہے وہ بلوچ خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا جو تربت سے چلا ہوا تھا، اور ایک نوجوان کی ہلاکت کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے. میں وہ ویژولز دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی آئے. آئی واز ایکسپیکٹنگ پرائم منسٹر ہو بلانگس ٹو بلوچستان. شاید آپ خود اس کے اوپر کوئی رول ادا کریں گے، یا شاید جائیں گے ان خواتین سے، ڈاکٹر صاحبہ جو اس کو لیڈ کر رہی تھی، شاید آپ ان سے انگیج کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، گھسیٹ کے ان کو وینوں کے اندر پھینکا گیا. انفارچونیٹ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز لوکل ایڈمنسٹریشن کو دی تھی کہ کسی قسم کا تشدد ان پہ نہ کیا جائے. وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، آئیں گے، ایجیٹیشن اپنی کریں گے، جو بھی ان کے مطالبات ہوں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور ابھی تک جو میری رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، تشدد نہیں ہوا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، اور میں نے خود بھی اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اسٹون پیلٹنگ ہوئی، اسٹون پیلٹنگ کے ریئیکشن میں یہ وہ پریس کلب آنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں دوبارہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دنیا میں جہاں ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے. لنڈن میں ہوتا ہے، وہاں پہ لنڈن پولیس اس کو ارد گرد اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں. اگر وہ اجازت نہ دیں اور آپ فورسفل انداز میں چاہیں گے کہ میں وہاں پہنچ کے اپنی ڈیمونسٹریشن ڈسپلے کروں گا، تو یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے کہ ان کو روکا جائے.
یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی قانون کے دائرے میں آتا ہے کہ بغیر اجازت کے اگر احتجاج کیا جا رہا ہے اسے روکا جائے. اگر آپ دیکھیں، آپ ضلع انتظامیہ سے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایڈمنسٹریٹولی ایسا ہوتا ہے کہ ینگ بچے بچیاں ہوتی ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، سٹون پیلٹنگ کرتے ہیں، پھر پولیس بھی شاید اس پہ رسپونڈ کر دیتی ہے، لیکن یہ کوئی تشدد کی پالیسی نہیں تھی. دوسرا، اس کے لیے میں نے آج صبح ہی ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے. اس میں 5 ہمارے بڑے امپورٹنٹ کیبنٹ ممبرز ہیں جن کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے ٹو انگیج ود آل دیز ایجیٹیٹو اسٹوڈنٹس ہیں، یا اگر اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلدی سے مراد میری 1 گھنٹے کے اندر ان سے رابطے میں آئیں گے. اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ تو کورٹ نے آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے، اور سی ٹی ڈی کے جو امپلائیز ہیں ان کے اگینسٹ ایف آئی آر درج کرنے کا تھا، وہ میرے خیال میں ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے قانونی دفاع کا حق موجود ہے، اور صوبائی حکومت وہ بھی، اور وفاقی حکومت ان کو بھی وہ سپورٹ پرووائڈ کرے گی. سسٹمیٹک واقعات چل رہے ہیں بار بار بلوچستان کے اندر، اور آپ تو خود چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے. This has been going on for years now. آخر کیا وجہ ہے کہ میں عرض کر دیتا ہوں. پرابلم چیری پیکنگ کی بھی ہے. چیری پیکنگ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں 15 ہمارے لوگ جو تھے وہ کوسٹل ہائی ویز پہ مار کے زندہ جلا دیے گئے، لیکن کسی سول سوسائٹی کی جانب سے ان کی لاشوں کو لے کے یہ نہیں ڈیمانڈ آئی کہ جی یہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت ان قاتلوں کو گرفتار کرے. کیا یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا کہ ان کے قاتلوں کو ہم پرسو کریں؟ پھر اس کے بعد مزدور تھانے میں وہاں پر رات کو پروٹیکشن لینے کے لیے گئے تھے، تو پولیس کے سپاہیوں سمیت ان کو قتل کیا گیا. ان کی لاشوں کو لے کے بھی کوئی سول موومنٹ نہیں جنریٹ ہوئی. ہماری ایک ہزارہ کمیونٹی ہے، تواتر کے ساتھ ان کی قتل و غارت گری ہوتی رہی. تب بھی بدقسمتی سے ایسے وکٹم نہیں سامنے آئے کہ جو ان کے لاشوں کو لے کر اس طرح کی بات کر رہے ہوتے. میری عرض یہ ہے کہ بلوچستان میں ایسے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ریاست اور معاشرے کے خلاف پرتشددانہ کارروائیاں اعلان کر رکھی ہیں، جس میں بی ایل اے ہے، جس میں بی ایل ایف ہے، جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جس میں لشکر جھنگوی کے لوگ ہیں. اور ریاست نے ان گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور بعض اوقات یہ ہمارے کچھ ایسے گروہ ہیں جو اس شیڈ کو ڈفرینشیٹ شاید نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کہیں پر یہ انہی ٹیررسٹ کی وائس تو نہیں بنتے جا رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو ریشنلائز تو نہیں کرتے جا رہے ہیں. میں چونکہ ظاہر ہے میرے پاس اس وقت ایک ذمہ دار منصب موجود ہے، لہٰذا مجھے کامنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمیں ویزیبلٹی بھی ہے، ہمیں ادراک بھی ہے، ہمیں سمجھ بھی ہے کہ کون سے لوگ کہاں اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں استعمال کرنا چاہتے ہیں.